السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما. آمین یا رب العالمین. آخری مرتبہ ہم نے الحمدللہ آیت نمبر 125 کور کی تھی سورۃ البقرہ کی. کچھ ایک دو باتیں پیش کر دیجیے. اللہ نے ابراہیم اور اسماعیل السلام سے وعدہ لیا تھا کہ میرے گھر کو صاف ستھرا بالکل بہت اچھا. اور اس کے قربانی کے لیے بالکل بالکل جی پہلے تو بیت اللہ کی حرمت کے بارے میں کچھ باتیں آ گئی تھیں ہمارے سامنے. اور پھر جیسے بہن نے کہا کہ صاف صفائی کا ایک پہلو آیا تھا، اور جو ہم نے جز نکالا تھا، جو ہم نے سیکھا تھا آیت سے وہ کہ قرب حاصل کرنے کی ضرورت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہمیں، وہ ایسے کہ ہمیں قربانی دینی چاہیے. جی. تو آخری مرتبہ صرف ہم نے ایک ہی آیت کور کی تھی، اور خلاصہ سمری یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی دو خاص باتیں بیان فرمائی تھیں. جو کعبہ اللہ ہے اس کی دو خاص باتیں آئی تھیں ہمارے سامنے. ایک یہ کہ یہ جگہ مثابتاً ہے، یعنی یہاں پر انسان بار بار آتے ہیں. اگر کوئی انسان یہاں پر ایک مرتبہ آ جائے تو اس کا دل نہیں بھرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ مجھے دوبارہ جانے کا موقع ملے. اور عجیب و غریب مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی انسان ایک مرتبہ آتا ہے تو اس کا دل بھرتا نہیں ہے، اس کی یہاں اکتاہٹ پیدا نہیں ہوتی ہے. عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم لوگ ایک جگہ کو بار بار وزٹ کر لیں اور ہم بار بار وہاں پر جائیں تو ہم اس سے بور ہو جاتے ہیں کہ ارے ابھی تو ہم یہاں پر آئے تھے. مگر بیت اللہ ایسی خاص جگہ ہے، انسان وہاں پر اگر کتنی مرتبہ ہی چلا جائے دل میں اکتاہٹ اور بوریت بالکل محسوس نہیں ہوتی ہے. تو اس کی ایک صفت تھی مثابتاً، یہاں پر لوگ بار بار آتے ہیں. اور جو انسان یہاں پر ایک مرتبہ آ جائے وہ کیا چاہتا ہے کہ مجھے دوبارہ جانے کا موقع مل جائے. دوسری خاصیت کیا تھی؟ وَأَمْنَ، کہ یہ لوگوں کے لیے امن و امان ہے. انسان ہیں ان کے لیے بھی یہاں پر سکون ہے، شانتی ہے، ان کی جانیں محفوظ ہیں. جو جانور ہیں ان کی جانیں بھی کیا ہیں؟ محفوظ ہیں. حتیٰ کہ جو پیڑ پودے وغیرہ ہیں ان کو بھی یہاں پر کاٹا نہیں جاتا ہے. مطلب سبھی کے لیے یہاں پر شانتی اور ایک طرح سے حفاظت موجود ہے. خیر، اس کے بعد یہ بات تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے لیے بے انتہا قربانیاں پیش کی تھیں اور اس کے گھر کو تعمیر کیا تھا، جس کے بدلے میں اللہ کا ان پر یہ انعام ہوا کہ اللہ نے انہی کے نام پر ایک جگہ بنا دی مقام ابراہیم. جس جگہ کھڑے ہو کر وہ کعبے کو تعمیر کر رہے تھے وہ کیا تھی؟ مقام ابراہیم. حکم یہ ہوا کہ آپ لوگ کہ انہوں نے اللہ کے لیے اتنی قربانیاں پیش کی ہیں، لہذا اب سے آپ لوگ اسی جگہ پر کھڑے ہو کر حج سے فراغت کے بعد 2 رکعت نماز پڑھیں گے، یعنی کہ طواف سے فارغ ہونے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھیں گے. خیر، پھر آخر میں یہ حکم تھا کہ اللہ نے اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام دونوں سے یہ وعدہ لیا کہ آپ دونوں کو میرے گھر کو پاک اور صاف رکھنا ہے. خیر، یہ چند باتیں تھیں گزشتہ آیت کے بارے میں. کوئی صاحب تلاوت کر دیجیے آج کے لیے آیت نمبر 126 سے 127 تک. جو صاحب چاہیں پڑھ سکتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. خیر، تو آج ہمارے سامنے آیت نمبر 126 ہے اور 127 ہے. شروعات کرتے ہیں. رب تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذْ، اور یاد کریے. وَإِذْ، اور یاد کریے، یا یہ بول لیجیے وَإِذْ، یاد کریے اس وقت کو. وَإِذْ، یاد کریے اس وقت کو. قَالَ، کہا. قَالَ، کہا. ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے. ابراہیم علیہ السلام نے. ربی، اے میرے رب. ربی، اے میرے رب. اجعل، بنا دے. اجعل، بنا دے. ہذا، اسے. ربی، اے میرے رب. اجعل، بنا دے.
हादा इसे, बलदन शहर, बलदन शहर, आमिनन अमनो अमान वाला, आमिनन अमनो अमान वाला। व इज़ क़ाल इब्राहीम, और याद करें उस वक्त को, क़ाला जब कहा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, रब्बी ए मेरे रब, इजअल बना दे, इजअल बना दे, हादा इसे, बलदन शहर, आमिनन अमनो अमान वाला, आमिनन अमनो अमान वाला। वरज़ुक़, और रिज़्क़ दे, या फिर ये बोली वरज़ुक़ और दे, वरज़ुक़ और दे, अहलहू, इसके बाशिंदों को या इसमें रहने वालों को, वरज़ुक़ और दे, अहलहू, इसके लोगों को, मिनस समराती, फल, मिनस समराती, फल, मन वो, मन वो या उन्हें, आमना जो ईमान ले आए, आमना जो ईमान ले आए, मिनहुम इनमें से, मिनहुम इनमें से, बिल्लाहि अल्लाह पर, बिल्लाहि अल्लाह पर, वल यौमिल आखिर, और आखिरत के दिन पर यानी क़यामत पर, मिनहुम इनमें से, बिल्लाहि अल्लाह पर, वल यौमिल आखिरी, और आखिरत के दिन पर। क़ाला, तो अल्लाह ने बयान फरमाया, क़ाला, अल्लाह ने कहा, वमन, और जो, वमन, और जो, कफरा, कुफ्र करता है, कफरा, कुफ्र करता है, फ़उमत्तिउहु, तो मैं उसको मोहलत दूंगा, या मैं उसको मज़ा उड़ाने का मौका दूंगा, बोल सकते हैं, यानी कि खुशी मनाने का मौका दूंगा, जो भी बोल सकते हैं। फ़उमत्तिउहु, कि मैं उसे लुत्फ़ अंदोज़ होने का मौका दूंगा, या मैं उसे खुशी मनाने का मौका दूंगा, कलीलन, थोड़ा सारा, कलीलन, थोड़ा सारा, सुम्मा, फिर, अज़्तर्रुहु, मैं उसको मजबूर कर दूंगा, या मैं उसको दाखिल कर दूंगा, सुम्मा, फिर, अज़्तर्रुहु, मैं उसको मजबूर कर दूंगा या दाखिल कर दूंगा, इला अज़ाबिन नार, जहन्नम के अज़ाब में, इला अज़ाबिन नार, जहन्नम के अज़ाब में। वबिअसल मसीर, वबिअसा, और वो बहुत ही बुरी है, वबिअसा, और वो बहुत बुरी है, अल मसीर, जगह, यानी वो जगह बहुत ही बुरी है, वबिअसल मसीर, वो लौटने की जगह बहुत ही बुरी है। खैर, तो ये तर्जुमा था आयत का या उसके अल्फाज का। आगे बढ़ते हैं। तो आयत की शुरुआत हो रही है, व इज़ क़ाल इब्राहीम, के याद करें उस वक्त को जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या कहा, रब्बी, ए मेरे रब, रब्बी, ए मेरे रब। यहाँ पर एक चीज़ नोट करने वाली है। अच्छा, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि हम में से कौन इंसान है जो चाहता है कि मेरी दुआ जल्द कबूल हो जाए? तो उम्मीद है कोई इंसान ये नहीं बोलेगा कि भाई नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी दुआ जल्दी कबूल नहीं हो। हर इंसान क्या चाहता है कि मेरी दुआ जल्दी कबूल हो जाए या उसकी जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाए। तो यहाँ पर एक ट्रिक मौजूद है, एक राज मौजूद है कि अगर उसको अपना लिया जाए तो बहुत हद तक दुआ की कबूल होने की जो पॉसिबिलिटी है, जो इम्कानात हैं, वो बढ़ जाते हैं। वो क्या है? एक लफ्ज़ है, लफ्ज़ रब, रब भी, ए मेरे रब। यानी अगर हम जब भी दुआएं मांगे, उस दुआ के दौरान अगर हम इस लफ्ज़ का इस्तेमाल कर लें, वो क्या है? रब्बी, तो दुआ के कबूल होने का इम्कान बढ़ जाता है, उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। अब देखिए, सोचने वाली बात यह है कि बिल्कुल जाहिर सी बात है कि रब ताला के हाथों में ये चीज़ है कि वो जिसकी चाहे दुआ कबूल करे, जिसकी चाहे वो दुआ कबूल नहीं करे, ये अल्लाह का फैसला है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग कोशिश नहीं करें या कबूल होने के जो असबाब हैं हम उनको नहीं अपनाएं। समझ रहे हैं? तो कबूल होने का जो इख्तियार है वो तो अल्लाह के हाथों में है, मगर अगर हम लोग असबाब इख्तियार करते हैं दुआ कबूल होने के, तो क्या है? इम्कानात बढ़ सकते हैं। तो वही असबाब यहाँ पर एक मौजूद है, वो क्या है? रब्बी, ए मेरे रब। अब देखिए, कोई ये नहीं बोले कि भाई हमें हदीस दिखाइए या कुरान आयत दिखाइए जहाँ पर ये बात इस्तेमाल हो कि अगर लफ्ज़ रब का इस्तेमाल किया जाए तो उससे हमारी दुआ कबूल होती है। इस बारे में कोई कुरान की आयत नहीं है कि जहाँ पर ये लिखा हो कि हाँ, जब लफ्ज़ रब का इस्तेमाल करेंगे तो दुआ कबूल हो सकती है। और ना ही कोई हदीस है
کہ جب لفظ رب کا استعمال کریں گے تو دعا قبول ہو سکتی ہے. تو پھر کیا ہے؟ پھر کیا ہے بھائی؟ ہمارے لیے دو مین چیزیں ہیں نا، یا تو قرآن یا پھر حدیث، اور دونوں ہی خاموش ہیں. کہیں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ جب آپ لفظ رب کو ساتھ لے کر آپ وہ دعا کریں گے تو آپ کی دعا قبول ہو جائے. کہیں پر یہ بات مینشن نہیں ہے. تو پھر میں یہ بات کہاں سے بول رہا ہوں؟ نبی کیا بولتے ہیں؟ جی وہی حدیث ہے، وہی تو حدیث ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ نہ ہی قرآن کی آیت میں لکھا ہوا ہے کہ جب لفظ رب بولیں گے تبھی دعا قبول ہو، نہ ہی حدیث میں ایسی بات مینشن ہے. تو پھر میں یہ بات کہاں سے بول رہا ہوں؟ پرانی آیت سے. آدم علیہ السلام نے جب ربنا سے دعا مانگی تھی تو پھر شیطان نے بھی ربنا سے ہی دعا مانگی اللہ سے، تو اللہ نے قبول کی. یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید میں صاف صاف یہ بات مینشن نہیں ہے، مگر اشارات موجود ہیں، کنایات موجود ہیں جو بتاتے ہیں کہ ہاں اگر اس لفظ کا استعمال کیا جائے دعاؤں میں تو دعا قبول ہو سکتی ہے یا اس کے امکانات بڑھ سکتے ہیں. جیسے میں کچھ مثالیں پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے. مشہور نبی ہیں کون؟ آدم علیہ السلام، اور پہلے انسان دنیا کے. ان کی بیوی کون ہے؟ حوا علیہ السلام. ٹھیک ہے، جانتے ہیں آپ لوگ جب ان سے ایک غلطی ہو گئی تھی. وہ غلطی کیا تھی؟ درخت کے پاس منع تھا کہ آپ وہاں مت جانا، اور انہوں نے غلطی میں آ کر اس پیڑ کو کھا لیا تھا. اس سے جو سیب تھا اسے کھا لیا تھا، خیر جو پھل وغیرہ تھا. ان سے غلطی ہو گئی تھی. اب گناہ ہوا ہے تو اس کو معاف تو کروانا پڑے گا. اب کیسے معافی کروائیں؟ تو سوچنے والی بات یہ کہ ان لوگوں نے جس لفظ کا سہارا لے کر اپنے گناہ کی معافی کی بات بولی وہ یہی لفظ تھا. دعا ہے سورہ اعراف میں، ربنا ظلمنا انفسنا، کہ ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے. ظلم کر لیا مطلب ہم نے گناہ کر لیا. تو نے منع کیا تھا کہ آپ لوگ اس پیڑ کے پاس مت جانا، اور ہم چلے گئے. ہم نے گناہ کر لیا اپنی جان پر، یعنی ظلم کر لیا اپنے. اور وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اے اللہ اگر تو نے ہمیں معاف نہیں کیا، وَتَرْحَمْنَا، تو نے ہم پر رحم نہیں کیا، تو ہم لوگ تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. یعنی ان لوگوں نے دعا کی مانگتے وقت اس لفظ کا استعمال کیا، ربنا. تو کیا دعا قبول ہوئی؟ جی بالکل دعا قبول ہوئی. اللہ نے ان کو معاف فرما دیا اور ان کی مغفرت طے ہو گئی. کیسے؟ لفظ رب کا استعمال کرتے ہوئے. اور آگے بڑھتے ہیں. مشہور نبی ہے نوح علیہ السلام، جن کو پہلا رسول بھی کہا جاتا ہے. بہت ہی اہم رسول ہیں، اور ان کے بارے میں یہاں تک بات آتی ہے کہ انہوں نے ایک بہت ہی لمبے وقت تک اپنی قوم کو دعوت دی، اسلام کی تبلیغ کی اور اسلام کے پیغام کو پہنچایا. سوچئے 950 برس تک قوم کو سمجھاتے رہے کہ میری قوم توحید کو مان لیجیے. اور 950 برس کوئی معمولی ٹائم نہیں ہوتا ہے. یہاں پر 9 دن گزارنا لوگوں کے لیے ممکن نہیں ہوتا ہے. لوگ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، ارے بھائی کون مشقتیں اٹھائے. اور یہاں 9 مہینے 9 سال نہیں، 950 سال بہت بڑا ٹائم ہے. مطلب مکمل کوشش کی کہ میری قوم توحید کو مان لے، اسلام والی بن جائے، مگر قوم نے بات نہیں مانی. اب سوچئے اتنے لمبے وقت تک دعوت دینے کے بعد ان کے الفاظ کے آخر میں وقال نوح الرب، سورہ نوح کی آیت ہے یہ، کہ نوح علیہ السلام کہتے ہیں ربی، اے میرے رب، تو زمین پر کسی بھی کافر کو باقی مت رکھ. تو زمین میں کسی بھی کافر کو باقی مت رکھ. خیر اب سوچنے والی بات کہ یہاں پہ لفظ رب کا استعمال ہوا ہے. دعا کر رہے ہیں ربی، اے میرے رب، تو زمین پر کسی کافر کو باقی مت رکھ. کیا دعا قبول ہوئی؟ جی ہوئی. یہی وجہ ہے کہ اس وقت جتنے بھی لوگ موجود تھے سب برباد ہو گئے تھے، کوئی باقی نہیں رہا. اور جو نسل آج موجود ہے وہ انہی کی نسل سے آگے بڑھ رہی ہے. جو اہل ایمان ان کے ساتھ اس کشتی میں تھے ان سے نسل آگے بڑھی جو آج ہم لوگ موجود ہیں. اگر وہ نہیں ہوتے تو ہم بھی موجود نہیں ہوتے. اس لیے ان کو دوسرا آدم کہا جاتا ہے. یہ آدم ثانی ہیں، پہلے سے ہم مطلب وہ پیدا ہوئے اور ان سے ہم پیدا ہوئے. خیر 2 باتیں ہو گئیں، 2 مثالیں ہو گئیں. انہوں نے لفظ رب کا استعمال کیا کہ اے اللہ کافروں کو بالکل باقی مت رکھ، سب برباد ہو گئے. تیسری بات، ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس لفظ کا استعمال فرمایا. اب دعا کی ربی زدنی علما، اے میرے رب تو میرے علم کو بڑھا دے. دعا ہے نا آپ کی، وقر ربی زدنی علما، اے میرے رب تو میرے علم کو بڑھا دے. دعا کی شروعات کہاں سے ہو رہی ہے؟ ربی، اے میرے رب، لفظ رب سے. کیا دعا قبول ہوئی؟ یہ دعا قبول ہوئی. اسی لیے
اس امت میں اگر کوئی سب سے بڑے عالم ہے علامہ ہے، وہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سب کے معلم ہیں، اور ہمیں جو علم ملا ہے وہ کن سے ملا ہے؟ آپ کے تھرو ہی ہمیں علم ملا ہے. تو سب سے بڑا علامہ کون ہوئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیسے ہو گئے؟ دعا کر رہے ہیں. شروعات کہاں سے ہو رہی ہے؟ ربی. اور تعجب کی بات یہ ہے کہ جب ابلیس نے دیکھا کہ بھائی اب تو حالات بڑے نازک ہیں اور اللہ کا حکم کیا ہے؟ بھائی سوچئے آپ، اللہ حکم دے رہا ہے فرشتوں سجدہ کرو آدم علیہ السلام کے لیے. سب سجدے میں گر گئے. ابلیس نہیں، میں سجدہ نہیں کروں گا، اور انکار کر دیا. اب سوچئے اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنا یہ فرشتوں کی صفت تھی ہی نہیں، اور ابلیس جو ان میں سے نہیں تھا ان کے ساتھ وہ رہ رہا تھا. اس نے ایک بڑے ہی خطرناک کام کیا، اے اللہ میں تیرے حکم کو نہیں مانوں گا اور سجدہ نہیں کروں گا. یہ بہت بڑی بات تھی کہ اللہ کو آپ دیکھ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں کہ نہیں اے اللہ میں تیری بات نہیں مانوں گا. بہت بڑی بات تھی. اب حکم کیا ہوا؟ ابلیس وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، کہ ابلیس قیامت تک میری لعنت تجھ پر باقی رہے گی. تو رجیم ہے، اب سے تو قیامت تک ملعون ثابت رہے گا. سزا فوراً مل گئی. اب ابلیس دیکھ رہا ہے کہ یار حالات تو بڑے ناساز ہیں اور مجھ سے سچ مچ بہت بڑا جرم ہو گیا ہے. مجھے موقع تو چاہیے، مگر میں موقع کیسے مانگوں؟ میں نے اس ذات کو ناراض کر دیا ہے، اور مانگنا بھی اسی سے ہی ہے. ٹرک آزمائی. لفظ رب کا استعمال کرتا ہوں. کہا رب بھی فانظرنی الی یوم یبعثون، اے میرے رب مجھے قیامت تک مہلت دے دے. سوچئے ابھی اسی اللہ کو ناراض کیا تھا اور اب ٹرک آزما رہے. کیسے؟ رب بھی، اے میرے رب. کوئی اور لفظ نہیں بولا، یا اللہ نہیں، یا خالق یا مالک نہیں، رب بھی. تو نے پیدا کیا ہے اللہ، تو ہی دے مجھے. سمجھ رہے ہیں؟ رب بھی، اے میرے رب تو مجھے قیامت تک مہلت دے دے. اب سوچئے اگر ابلیس اتنی نازک موقعوں پر اس لفظ کا استعمال کر رہے ہیں تو مطلب سچ مچ میں کوئی نہ کوئی راز چھپا ہے. خیر، کیا اس کی دعا قبول ہوئی؟ جی بالکل ہوئی. اسے قیامت تک مہلت مل گئی. اس لیے وہ ہم لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور وسوسے ڈالتا ہے. خیر، تو بتانے کا مقصد یہ تھا اگر ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں جلدی قبول ہونے لگیں تو اس لفظ کا ہم لوگ استعمال کریں کہ یا رب تو ہمیں رزق نواز، اے اللہ میں پریشان ہوں تو میری پریشانی کو دور فرما دے، یا رب مجھے فلاں مشکل ہے وہ دور کر دیں مجھ سے. اس طرح سے اس لفظ کا استعمال ہونا چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے یہ لفظ استعمال کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر، اور ان کی بھی دعا یہاں پر قبول ہوئی، جو کہ یہ بات ان شاء اللہ تعالیٰ آنے والی ہے. ٹھیک ہے؟ کہہ رہے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ، یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی، اے میرے رب، اجعل هذا بلدا آمنا، تو اسے امن و امان والا شہر بنا دے. تو اسے امن و امان والا شہر بنا دے، مطلب یہاں پر ہر طرح سے سکون شانتی وغیرہ رہے. خیر، تو دعا قبول تو ظاہر سی بات ہے. ابھی آپ نے پڑھا تھا پہلے ہی کہ یہاں پر جانوروں کے لیے بھی امن و امان ہے، یہاں پر انسانوں کے لیے بھی امن و امان ہے، اور یہاں پر جو پیڑ پودے ہیں ان کے لیے بھی امن و امان ہے. سبھی پیسفلی یہاں پر رہ رہے ہیں. اب ایک بات یہاں پر سوچنے والی ہے. یہ سوال یا پھر یہ بات ہے ان لوگوں کی جو قرآن کو غور سے پڑھتے ہیں. دیکھیے سورہ بقرہ ہم پڑھ رہے ہیں، یہاں پر لکھا ہوا ہے ھذا بلدن آمینہ، جو لکھا ہوا ہے وہاں پر ھذا بلدن، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے. مگر سورہ ابراہیم کی جو آیت ہے وہ ہے ھذا البلد. کانٹیکسٹ بالکل سیم ہے اور دعا بھی بالکل سیم ہے. یہاں پر ھذا بلدن، یہاں پر بلدن پر الف لام نہیں ہے، اور یہاں پر کیا ہے ھذا البلد. آپ جانتے ہیں کہ جب دو زبر ہونی نکرہ ہو کوئی چیز تو اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے، اور جب یہ آ جائے الف لام تو اس کا مطلب کچھ اور ہو جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ غور والی بات ہے کہ دونوں کا سیاق و سباق بالکل سیم چل رہا ہے. یہاں پر بھی یہ دعا کر رہے ہیں اور یہاں پر بھی ان کی دعا ایسے ہی موجود ہے، بس الفاظ بدل گئے. یہاں پر ھذا بلدن آمینہ اور یہاں پر ھذا البلد آمینہ. اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ بہت ہی اہم پیغام ہے. کوئی ٹرائی کریں گے بتانے کی؟ یہاں پر ہے سورہ بقرہ میں ھذا بلدن آمینہ اور یہاں ہے ھذا البلد آمینہ. کوئی صاحب ٹرائی کریں گے جواب دینے کی؟ جی جناب ٹرائی کریں گے؟ نہیں؟ خیر، ایک بہت ہی یہاں پر ایک حکمت چھپی ہوئی ہے. علماء پیش کرتے ہیں کہ یہاں پر استعمال ہے ھذا بلدن، ھذا نہیں یہاں پر. کیوں؟ یہ دعا اس وقت کی ہے جب مکہ غیر آباد تھا. جب مکہ آباد نہیں تھا
تب اس موقع سے حضرت ابراہیم نے یہ دعا مانگی تھی کہ اللہ تو اسے امن و امان شہبان، اسے مطلب ابھی تو آبادی نہیں ہے، صرف ابھی باغات ہیں، جنگلات ہیں، ابھی صرف جھاڑیاں وغیرہ ہیں، جب آباد ہو جائے تو مسئلہ الگ ہے. یعنی یہ دعا اس وقت کی جب یہ علاقہ آباد نہیں تھا، غیر آباد علاقہ تھا، بس صرف نخلستان تھے، صرف باغات تھے، صرف جنگلات تھے. یہ دعا اس موقع کی ہے، اور یہ دعا اس وقت کی ہے جب یہ علاقہ آباد ہو چکا تھا اور مشہور ہونے لگا تھا، یہاں پر لوگ آ رہے تھے اور یہ خطہ مشہور ہونے لگا. تو یہ دعا اس وقت کی ہے، ھذا البلد. لیکن یہ دونوں فرق ہمیں معلوم کہاں سے ہوئے؟ بھئی اب میں جو بولوں گا آپ اس کو مان لیں گے تو پھر مسئلہ بھی ہے نا. یہ میں بول رہا ہوں کہ یہ دعا اس وقت کے جب یہ خطہ مکہ غیر آباد تھا اور یہ اس وقت کے جب یہ مکہ آباد ہو چکا تھا. تو کہاں سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی جو ہم نے یہاں پر دونوں کا فرق کیا اور دونوں باتیں بولی؟ سمجھ رہے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ اسی سورہ ابراہیم میں آگے جب بڑھیں گے تو آگے ایک آیت ہے کہ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. آگے آیت ہے کہ اس اللہ کی بے انتہا تعریف ہے کہ جس اللہ نے مجھے بوڑھے ہونے کے باوجود بھی اسماعیل کے بعد اسحاق علیہ السلام کو سے نوازا. آیت کیا ہے؟ اس اللہ کی تعریف ہے جس نے بوڑھے ہونے کے بعد بھی مجھے اسماعیل کے بعد حضرت اسحاق سے نوازا. اب اور آپ لوگ جانتے ہیں یا نہیں جانتے تو جان لیجئے کہ حضرت اسماعیل اور اسحاق ان دونوں کے بیچ جو پیریڈ ہے پیدائش کا، چونکہ اسماعیل علیہ السلام بڑے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے تقریباً 14 یا 13 سال کے بعد حضرت اسحاق کی پیدائش ہوتی ہے. تو سورہ ابراہیم چل رہی ہے، یہاں پر کیا ہے؟ ھذا البلد. اور ان آیات کے بعد آیت کیا ہے کہ اس اللہ کی تعریف جس نے مجھے اسماعیل کے بعد اسحاق علیہ السلام کو دے دیا. مطلب یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب تقریباً 13 سال ہو چکے تھے. اب آپ سوچئے 13 سال ہو چکے ہیں آباد ہوئے ہوئے، تو یہ خطہ مشہور ہو رہا تھا اور یہاں پر آبادی پھیل رہی تھی. بات سمجھ گئے؟ تو یہ جو اشارہ ہے کہ ان میں فرق ہم نے کیسے کرا، یہ اشارہ یہاں پر موصول ہے ابراہیم میں. وہاں پر جو آئے تھے وہ کیا پیغام دے رہی ہے ہم لوگوں کو کہ نہیں، یہاں پر یہ اشارہ موجود ہے کہ یہ دعا اس وقت کی ہے جب مکہ آباد نہیں تھا اور اس وقت کے جب مکہ آباد ہو چکا ہے. فرق سمجھ گئے؟ فرق سمجھ گئے نا؟ چلیے خیر. تو آگے ہے کہ دعا کر رہے ہیں اے اللہ تو اسے یعنی اس غیر آباد علاقے کو امن و امان والا شہر بنا دے. دعا قبول ہوئی؟ جی ہاں دعا قبول ہو گئی. آگے ہے ورزق اہلہ، اور اس کے گھر والوں کو یعنی جو اس کے رہنے والے لوگ ہیں، جو شہر کے لوگ ہیں، تو اس کے اہل و عیال کو یا اہل والوں کو، گھر والوں کو، جو بھی آپ بول سکتے ہیں. ورزق اہلہ، اے اللہ تو اس کے نواسیوں کو، تو اس کے رہنے والوں کو من الثمراتی پھل دے دے. من الثمراتی پھل دے دے. اس دعا میں ایک عجیب و غریب نقطہ ہے. اس دعا میں ایک بہت ہی اہم بات موجود ہے. دیکھیے دعا میں یہ نہیں ہے کہ اللہ تو اس جگہ کو ہی کھیتی والی یا باغات والی جگہ بنا دے. دعا یہ نہیں ہے. دعا کیا ہے؟ جو یہاں پر رہتے ہیں تو ان کو پھل دے دے. بھائی دعا یہ ہونی چاہیے نا کہ اللہ جو لوگ یہاں رہتے ہیں تو اس جگہ کو اس علاقے کو ہی پھل والا کھیتی والا علاقہ بنا دے. دعا یہ نہیں ہے. دعا کیا ہے؟ اللہ جو لوگ یہاں رہ رہے ہیں تو ان کو رزق دے دے. کس میں سے؟ پھلوں میں سے. کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ بہت ہی اہم وجہ ہے یہاں پر. یعنی حضرت ابراہیم دعا یہ نہیں کرتے ہیں کہ اللہ تو اس پورے علاقے کو ہی کھیتی والا علاقہ بنا دے. دعا کیا کرنا ہے؟ اللہ تو ان لوگوں کو رزق سے نواز، جو کہ پھل کی شکل میں ہو یا پھر اور چیزوں کی شکل میں ہو. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے حضرت ابراہیم کی خواہش یہ تھی کہ جو میری اولاد ہو، میری اولاد اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، میری اولاد اللہ کی عبادت کرے، اور میری اولاد کا جو دھیان ہے، جو توجہ ہے، وہ کھیتی میں باغات اگانے میں نہیں لگ جائے. سمجھ رہے ہیں؟ کیوں؟ اسی لیے سورہ ابراہیم میں ہی جو پڑھنے سے وہاں پر ایک آیت موجود ہے کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد، کہ میں رب میں نے اپنی اولاد میں سے جو کچھ اولاد میں نے یہاں پر بسائی ہے. کیوں بسائی ہے؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ وہ لوگ نماز قائم کر سکیں، تاکہ وہ لوگ نماز قائم کر سکیں. کیا مطلب؟ یعنی یہاں پر یہ بات موجود ہے کہ میں نے اپنی اولاد کیوں بسائی یہاں پر؟ تاکہ وہ لوگ نماز پڑھ سکیں.
بات سمجھ رہے ہیں؟ تو ابراہیم کی یہ خواہش تھی کہ جو میری اولاد ہو وہ بیت اللہ کی حفاظت کرے یا پھر عبادت وغیرہ میں اپنی دھیان لگائے. یہ نہ ہو کہ وہی کھیتی اگائے، باغات اگائے اور اس میں دھیان لگائے. اس نے دعا کیا کری، اے اللہ تو میری اولاد کو رزق دے، تو انہیں پھل وغیرہ سے ایسے ہی نواز دے، نہ کہ تو اس علاقے کو ہی پیداوار والا علاقہ بنا دے. ایک بات یہ ہو گئی. دوسری بات، کیا یہ دعا قبول ہوئی؟ کیا یہ دعا قبول ہوئی؟ جی دعا قبول ہوئی. اور اسی لیے سورہ قصص وغیرہ کی آیات ہیں، وہاں پر موجود ہے کہ مشرکین نے ایک بات بولی تھی. کہتے ہیں کہ وقالو، مشرکین کیا کرتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم آپ کے پاس جو ہدایت موجود ہے اگر ہم اس کی اتباع کر لیں، اگر ہم اس پر عمل کر لیں تو ہمیں ہماری زمین سے اٹھا لیا جائے گا، گرنے پر لے جائے گا ہم لوگوں کو. ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ہم آپ کی بات مان لیں اور ہماری جان کا ہمیں ڈر محسوس ہوتا ہے. تو آگے آیت موجود ہے کہ تم لوگ ڈرتے ہو اس چیز سے، کیا ہم نے تم کو ایسے حرم میں آباد نہیں کیا، آمنن جو امن و امان والا ہے، آمنن جو امن و امان والا ہے. اور آگے ہے یجبا الیہ، جس جگہ ہر چیز کے پھل کھینچ کر لائے جاتے ہیں. یجبا الیہ، جس جگہ، جس حرم میں، جس علاقے میں ہر چیز کے پھل کھینچ کر لائے جاتے ہیں. کھینچ کا مطلب کیا؟ یعنی کہ پیدا کہیں اور ہوتے ہیں مگر وہ سارے پھل مکہ میں موجود ہوتے ہیں. اس لیے جو لوگ وہاں پر رہتے ہیں انہیں یہ بات معلوم ہے کہ مکہ ایسی جگہ ہے جہاں پر پھل پیدا ہوتے نہیں ہیں مگر دنیا بھر کے سارے پھل وہاں پر دیکھنے کو مل جاتے ہیں. یہ عجیب و غریب بات ہے. کیوں؟ ان کی دعا موجود تھی کہ اللہ تو میری اولاد کو پھلوں کا رزق دے. دعا یہ نہیں کہ اللہ تو ان کو ہی کھیتی کرنے والا بنا دے، نہیں، مقصد کیا تھا؟ میری اولاد تو اللہ کی عبادت کرے مگر انہیں پھل ایسے ہی مل جائیں. لہذا دنیا کے ہر پھل وہاں پر بآسانی موجود ہے. اللہ کی ایک عجیب و غریب ایک حکمت اور اس کی طاقت ہے. واضح؟ آگے بڑھتے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تو میری اولاد کو یا اس میں رہنے والے لوگوں کو پھل دے دے. مگر کون اولاد؟ من آمن منہم باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھتی ہے اور جو ایمان رکھتی ہے اس دن پر. یہ فرق کیوں؟ یہ فرق کیوں؟ بھائی دعا کر رہے ہیں اے اللہ تو میری اولاد کو رزق دے دے، یعنی پھل وغیرہ دے دے، مگر کن کو؟ جو تجھ پر ایمان رکھتے ہیں. کافروں کو خارج کیوں کر دیا؟ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کیا وہ ان کی اولاد نہیں ہے؟ دعا کیا ہے؟ اللہ جو ایمان رکھتے ہیں انہی کو پھلوں کا رزق دے اور جو کافر ہیں انہیں مت دے. یہ تو مطلب ہوگا پھر. تو کافروں کو خارج کیوں کر دیا؟ جی جناب کوئی بتائیں گے کیا وجہ ہو سکتی ہے یہاں سے کافروں کو نکالنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کیونکہ کافر تو عبادت کریں گے نہیں، تو ان کو کچھ اور بھی کرنا ہے، وہ اپنی خود محنت کریں گے. اور کوئی صاحب؟ جی جناب بتائیے. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام توحید کی دعوت دیتے تھے، تو ظاہر سی بات وہ پروموٹ بھی توحید کو ہی کریں گے. اس کے ذریعے کہ لوگ اگر دیکھیں گے بھی کہ ان لوگوں کو زیادہ مل رہا ہے، وہ ایمان کی طرف آئیں گے. جی کوئی وجہ؟ کافر بولے بھائی ہمیں تو نکال دی، ہم تو ان کی اولاد ہی نہیں ہیں، ایمان والا کو شامل کیے جا رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ابھی آپ نے کچھ آیتوں پہلے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام میں آپ کی اولاد میں سے، مطلب میں آپ کو امام بنانے والا ہوں. کیا بات بولی انہوں نے؟ اللہ کیا میری اولاد کو بھی تو امام بنائے گا؟ کہا نہیں، جو لوگ ظالم ہیں انہیں میرا وعدہ نہیں ملنے والا ہے. لا ینال عہدی الظالمین. وہاں کیا بات تھی کہ جو گنہگار لوگ ہیں وہ امام نہیں بنیں گے. تو یہاں پر پہلے ہی اویئرنیس ان کو مل گئی تھی کہ اچھا جو لوگ برے ہیں انہیں کوئی عزت نہیں ملنے والی. جب دعا یہاں پر مانگی تو انہیں پہلے ہی نکال دیا کہ اللہ نے مجھے ایک بار وارن کر دیا ہے کہ جو ظالم گنہگار لوگ ہیں انہیں کچھ مقام نہیں ملنے والا ہے. میں یہاں ان کے لیے دعا مانگ لوں کہ اللہ تو ان کو رزق دے دے پھلوں وغیرہ کا، تو میں ہی مسئلے میں آ جاؤں گا. اس لیے ان کو پہلے ہی خارج کر دیا. جو ایمان لائیں صرف انہیں کو رزق دینا. بات سمجھ رہے ہیں؟ پہلے آیت کیا ہی تھی کہ ابراہیم میں آپ کو امام بنانے والا ہوں. سوال پوچھا کہ اللہ کیا میری اولاد کو بھی؟ کہا ہاں، جو ظالم ہیں بس وہ نہیں بنیں گے، جو اچھے ہیں وہ بن جائیں گے. تو انہیں پہلے ہی اویئرنیس مل گئی تھی کہ دیکھیے جو اچھے ہیں انہیں کو عزت ملنے والی ہے. اس لیے جب انہوں نے یہاں پر دعا کی تو پہلے ہی کفار کو نکال دیا کہ بھائی تو آپ لوگ جائیے، آپ عزت کے یوگی نہیں ہیں. یہی بات ہے، حقدار نہیں ہیں آپ لوگ عزت کے. اس کو پہلے ہی خارج کر دیا.
کہ اللہ جو تجھ پر ایمان رکھتے ہیں صرف انہی کو ہی پھل دینا اور جو نہیں رکھتے ہیں انہیں چھوڑ دے. لیکن اب اللہ کا جواب سنیے. بہن فرمایا قال ومن کفر, آگے ہے جس شخص نے کفر کیا جو کافر ہوگا فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا, میں اسے تھوڑا سا خوشی منانے کا موقع دوں گا. مطلب آپ نے یہ بات ضرور بولی کہ جو ہے کفار کو پھل یا رزق نہیں ملے مگر میں دوں گا. کیوں دوں گا؟ تاکہ وہ خوشی منا لیں. بس دنیا ان کے لیے صرف دنیا ہی ہے, یہاں پر وہ لوگ خوش ہو جائیں, باقی اس دن انہیں الی عذاب النار, جہنم کا عذاب ملنے والا ہے. وبئس المصیر, اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی جو اہل ایمان ہیں وہ اللہ کے دیے ہوئے رزق کا استعمال اس کی عبادت میں ہی لگائیں گے, اور جو کافر ہے وہ اللہ کی نعمتوں کا استعمال کریں گے اس کو ناراض کرنے میں. لہذا ان کچھ دن ہیں ان کے لیے, بس ایسے نے خوشی کا موقع دوں گا, میں کچھ رزق وغیرہ دوں گا اور پھر ان کو اس دن تو رسوائی ملنے والی ہے. اچھا ایک بات یہاں پر سوچئے, ہم لوگ کیا سوچتے ہیں کہ ہمیں جو خوشی کا موقع مل رہا ہے وہ بہت زیادہ ہے, ابھی تو سال باقی ہے, 3 سال 2 سال 4 سال 60 سال 50 سال جو بھی چیزیں ہیں. نہیں, یہ کاؤنٹنگ اللہ کے یہاں بہت کم ہے. یہ کاؤنٹنگ اللہ کے یہاں بہت ہی کم ہے. ایک مثال بھی سنوں آپ کے سامنے. سورہ نور کی, سورہ مومنون کی غالباً آیات ہیں, آخری آیات ہیں کہ ذکر چل رہا ہے محشر کا. اللہ تعالیٰ لوگوں سے سوال پوچھے گا کم لبثتم فی الارض عدد سنین, کہ لوگوں تم کتنے سال زمین میں ٹھہرے ہو. اللہ سوال پوچھ رہے ہیں بندوں سے اس دن, اے میرے بندو تم زمین میں کتنے سال ٹھہرے ہو. اب بندے کیا جواب دیں گے؟ جی ہم لوگ کیا بولتے ہیں 50 سال 60 سال. وہ یہ جواب نہیں دے رہے ہیں, کہہ رہے ہیں قالوا لبثنا یومن, اے اللہ ایک دن ٹھہرے تھے یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرے تھے. کیا ہم ایک دن ٹھہرے؟ نہیں, 40 سال 50 سال یا اور پھر اور زیادہ کر لیجیے آپ. سوال کیا ہے؟ اے میرے بندو زمین میں آپ کتنے سال ٹھہرے ہیں. جواب کیا آنا چاہیے؟ جو بھی ان کی عمر رہی ہو. جواب یہ نہیں ہے, اے اللہ ایک دن ٹھہرے یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرے ہیں. فاسأل العادین, اے اللہ سوال کر ان سے جو کاؤنٹنگ, جو میتھ جانتے ہیں, جو شمار کرتے ہیں. کون؟ فرشتے یا پھر جو لوگ ایکسپرٹ تھے میتھ وغیرہ کے. خیر, کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم تو صرف ٹھہرے تھے ایک دن یا پھر دن کا کچھ حصہ ٹھہرے تھے. پھر آئے کیا ہوگا؟ نہیں, الا لبثتم الا قلیلا, اے لوگوں آپ بہت ہی تھوڑا ٹھہرے تھے, آپ بہت ہی تھوڑا ٹھہرے تھے. خیر, مطلب جو انسان کافر ہوتا ہے اسے کیا لگتا ہے کہ بھائی میری تو عمر بہت لمبی ہے اور مجھے خوشی کے مواقع تو بہت لمبے ملے ہوئے ہیں. نہیں, یہ لمبے اس کے لیے مگر اللہ کے یہاں یہ چیز بہت ہی کم ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو اس چیز سے سبق لینے کی ضرورت ہے کہ اتنی بڑی عمر اللہ کی کیا اتنی تھوڑی مانی جاتی ہے. خیر, تو حکم کیا ہوا کہ جو کافر ہیں انہیں رزق تو ملے گا مگر میرے حساب سے, انہیں خوشی ہونے کا موقع دوں گا تاکہ وہ لوگ خوب گناہ کریں. پھر کیا ہوگا؟ انہیں اس روز جہنم کا عذاب مل جائے گا. وبئس المصیر, اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. جب انسان وہاں پر جائے وہ جگہ بہت ہی بری ہے. واضح ہے؟ تو اس آیت سے ہمیں کیا اہم بات سیکھنے کو ملی؟ ہمیں دنیا کو سب کچھ نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ کچھ لمحے کے لیے. جی جناب, کیا بات سیکھنے کو ملی؟ نہیں, دنیا کو مطلب یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہمیں دنیا میں ہی رہنا ہے. جی, اور کوئی خاص پیغام؟ یہ تو محمد کوئی خاص پیغام اپنی اولادوں کے لیے آسانی کرے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے بہتر سے بہتر طریقے سے عبادت. بہت اچھے, ماشاءاللہ. اور کوئی؟ اور رب لفظ کا اہتمام جو اس کے کئی باتیں ہو سکتی ہیں یہاں سے, ٹھیک ہے. تو جہنم کا عذاب کہہ سکتے ہیں. اب یہ پھر خاص بات کیا کہ انسان اپنی اولاد کو لے کر فکر مند ہو اور کیا سوچے کہ جب مجھے فائدہ ملا ہے یہی فائدہ میری اولاد کو بھی ملے. ہم لوگ کیا سوچتے ہیں دنیا میں اگر ہمیں بہت بڑا مقام ملا ہے تو وہ مقام ہماری اولاد کو بھی ملے, مگر ہم آخرت اس کے لیے بھول جاتے ہیں. جبکہ مین کیا ہے؟ وہی آخرت بھی مین ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنی اولاد کے لیے بلندی کی دعا نہ کریں یا پھر خواہش نہ کریں, بالکل کریں, مگر اس کی وجہ سے ہم اس دن کی کامیابی کو کیوں بھول جاتے ہیں. وہ کیا کریں کہ اللہ تو انہیں دنیا میں بھی عزت دے اور وہاں بھی ان کو عزت دے. ہم لوگ ایسا دعا کر لیا کریں. خیر, آگے بڑھتے ہیں. اگلی آیت نمبر 127 ہے. آگے ہے, بہت آسان آیت ہے. وَإِذْ, اور یاد کریے اس وقت کو. وَإِذْ, اور یاد کریں اس وقت کو. یرفعو, اٹھا رہے تھے. یرفعو,
اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام القواعد بنیادوں کو، القواعد بنیادوں کو، من البیت بیت اللہ کی یعنی اللہ کے گھر کی، من البیت گھر کی. یاد کریں اس وقت کو جب حضرت ابراہیم بیت اللہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، وہ اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام بھی اٹھا رہے، مطلب دونوں مل کر ان کی اس بیت اللہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے. آگے ہے ربنا تقبل منا، ربنا اے ہمارے رب، ربنا اے ہمارے رب، تقبل منا تو ہم سے قبول فرما لے، تقبل تو قبول فرما لے، منا ہم سے، انک انت السمیع العلیم بے شک تو بہت سننے والا ہے اور جاننے والا ہے، انک بے شک تو، انت السمیع العلیم بے شک تو، السمیع بہت سننے والا ہے، العلیم اور بہت جانکار ہے. ٹھیک ہے چلیے آیت ہو رہی ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، کہ یاد کریں اس وقت کو جب حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دونوں بیت اللہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے. اسی کا چل رہا ہے اس وقت کا جب یہ دونوں بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے. سمجھ رہے ہیں؟ خیر، اب اس آیت میں جو بہت ہی اہم پیغام ہے وہ ایک لفظ ہے جو دعا شاید آپ لوگوں کو یاد بھی ہو، ربنا تقبل منا. یہ دعا کس کو یاد ہے پہلے بتا دیجیے. ربنا تقبل منا کس کو دعا یاد ہے؟ دو بس، اور کسی کو یاد نہیں؟ چلیے کوئی بات اب سے یاد کر لیجیے گا انشاءاللہ. خیر، تو آیت کیا ہے کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دونوں بیت اللہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے اللہ کے حکم کے ساتھ. دعا کر رہے تھے کہ ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب تو ہماری جانب سے اس عمل کو قبول فرما لے. یہ جملہ بہت ہی غور سے سننے والا اور سمجھنے والا ہے. دیکھیے اللہ کے حکم سے ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے شام کے علاقے کو چھوڑ دیا تھا اور وہ مکے میں آ گئے تھے اور وہ بیت اللہ کو تعمیر کر رہے تھے. مطلب انہوں نے اللہ کے حکم سے ہی بیت اللہ کی تعمیر کی تھی اور شروع کی تھی اور وہ اس کو کر بھی رہے تھے. یعنی اللہ کی پرمیشن مکمل موجود تھی کہ آپ میرے گھر کو بنائیے. مگر دعا کیا ہے کہ ہمارے رب تو اس عمل کو ہماری جانب سے قبول فرما لے. جبکہ یہ مقام ان کے لیے گھمنڈ کا تھا کہ دیکھو میں نے اللہ کے لیے کیا قربانی، میں نے اللہ کے لیے شام کو چھوڑ دیا، میں نے فلاں علاقہ چھوڑ دیا اور اللہ کی بات سن کر میں یہاں پر آ گیا ہوں، دیکھو میرا یہ مقام ہے. نہیں، میں ان کی حالت کیا ہے، ہم استواد ان کیا کہہ رہے ہیں اللہ جو کچھ میں نے کیا وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، بس تو ایک کام کر دے میرا کہ تو میرے اس عمل کو قبول فرما لے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یعنی انسان اپنے عمل پر اترائے نہیں. یہ مقام ان کے لیے اترانے کا تھا. کیا سوچتے کہ دیکھو مجھے یہ مقام ملا کہ میں نے اللہ کے نام پر اپنے شہر کو چھوڑ دیا، اترا دیا اپنے عمل پر؟ نہیں اترا رہے، جھک رہے ہیں اے اللہ. جبکہ اب سوچئے حکم اللہ ہی کا ہے تو اللہ تو یہ انہیں کے قبول فرمانے ہی والا تھا، مگر پھر بھی دعا کر رہے ہیں. حکم اللہ کا تھا اور اللہ کے حکم سے انہوں نے اس کام کو شروع کیا تھا تو اللہ کو یہ عمل قبول کرنا ہی تھا، مگر پھر بھی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تو اس عمل کو ہماری جانب سے قبول فرما لے. ہمارا حال کیا ہے؟ ہم اپنے عمل پر گھمنڈ کرتے ہیں، اتراتے ہیں. دیکھو ہم نے اتنے روپے فلاں جگہ پر لگا دیے ہیں، ہم نے اتنے بچوں کو پڑھوا دیے، ہم نے فلاں جگہ پر یہ کام کر دیا ہے. نہیں، یقین مانیے یہ شیطان کی سازش ہے. وہ چاہتا ہے کہ ہمیں ہمارے عمل پر گھمنڈ دلوا دے. کیوں؟ تاکہ ہم عمل سے ہی رک جائیں. اس کی پہلے کوشش کیا ہوتی ہے کہ میں اس بندے کو نیک کاموں سے ہی روک لوں. جب روک نہیں پاتا تو پھر گھمنڈ پیدا کرتا ہے کہ ارے تم تو اچھے کام کرتے ہو نا، تم تو قرآن پڑھتے ہو، تم تو فلاں جگہ پر حاضر ہوتے ہو، اچھی باتیں سنتے ہو. یعنی شیطان جب ہمیں مکمل طور پر نیک اعمال سے روک نہیں پاتا ہے تو پھر وہ کیسے طریقے اپناتا ہے کہ وہ ہمارے اندر گھمنڈ پیدا کرتا ہے اپنے اعمال پر کہ آپ تو فلاں فلاں کام کرتے ہو. کیا سوچے اس کی؟ تاکہ وہ ہمیں نیک اعمال سے ہی روک دے. تو عمل پر گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے تو اتنے کام کر دیے اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے. نہیں، کیا انہوں نے یہ بات بولی؟ جبکہ ان سے زیادہ کام تو ہم نے کیے ہی نہیں ہے. اس دن بات آئی تھی کہ انہوں نے اپنی پوری لائف اللہ کے لیے سیکریفائس میں، قربانی میں لگا دی تھی اور زندگی بھر اللہ تعالیٰ نے ان سے
مکمل آزمائشیں لی تھیں تو ان کا یہ حال ہوتا ہے. یہ لوگ یہ گھمنڈ کرتے ہیں. اور کیا انہوں نے گھمنڈ کیا؟ نہیں، ان کی عاجزی ہے کہ اللہ ہم تو جتنی بھی کام کر لیں تو قبول فرما لے. یہی وجہ ہے کہ جو ہمارے اسلاف رہا کرتے تھے، جب رمضان کے آنے میں تقریباً 6 مہینے باقی رہ جاتے وہ لوگ دعا کرتے کہ اللہ تو ہمیں رمضان تک پہنچا دے. کیا دعا کرتے وہ لوگ؟ کہ اللہ تو ہمیں رمضان تک پہنچا دے. اور جب انہیں رمضان مل جاتا تو اگلے 6 مہینے دعا کرتے تھے. وہ کیا کہ اللہ رمضان میں ہم نے جتنی بھی عبادات کی تو ان کو اپنے فضل سے قبول فرما دے. ایسا بھی ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے دعا کیا ہوتی ہے عید کے موقع سے جب ملاقات کرتے ہیں تو وہی دعا ہے تقبل اللہ منا و منکم. اور بعض جگہ پر ہے تقبل اللہ منا و صالح الاعمال والطاعات، کہ اللہ تو ہمارے اور ان کے کیا کرے نیک اعمال کو قبول فرما لے، یا اللہ ہمارے نیک اعمال کو قبول فرما لے. تو یہ مزاج اپنانے کی ضرورت ہے. ہم جو نیک کام کر رہے ہیں وہ اس لیے نہیں کہ ہمیں توفیق ملی ہے، اس لیے کر رہے ہیں ہم لوگ. یہ نہیں کہ ہم نے خود کچھ کر لیا ہے. اچھا ایک بات سوچیے، اگر نیک اعمال کرنا ہمارے ہی ہاتھوں میں ہوتا تو برائی کے وسوسے آتے وقت شیطان سے پناہ مانگنے کی وجہ کیا ہے؟ اگر نیک کام کرنا ہمارے ہاتھوں میں اور ہم اپنے بل پر اچھے کام کرتے ہیں تو برے وسوسے آتے وقت شیطان سے پناہ مانگنے کی وجہ کیا ہے؟ کیا ہم خود اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے ہیں؟ کیا ہم شیطان سے اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں؟ بتائیے مجھے. اگر شیطان کو ہرانا ہمارے ہاتھوں میں ہے، اگر شیطان کو ہرا کر اچھے کام کرنا ہمارے ہاتھوں میں ہے، تو ہم برائی کے موقع سے کیوں پناہ مانگتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں اعوذ باللہ، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں شیطان سے. کیا پیغام دے رہے ہیں ہم لوگ کہ اللہ شیطان سے بچنا اور نیک کام کرنا ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے، تیری توفیق ہوتی ہے. اگر تو ہمیں شیطان سے بچا لے تبھی ہم اچھے کام کر سکتے ہیں. جب اچھے کام کرنا ہمارے ہاتھوں میں نہیں تو اچھے کام کرنے کے بعد عمل پر گھمنڈ کیوں ہوتا ہے؟ ہم کیوں اپنے عمل پر اترائیں کہ ہم نے فلاں کام کیا فلاں کام کیا؟ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یعنی یہ ان کی عاجزی تھی کہ انہوں نے سارے کام کر لیے مگر دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میں نے کچھ نہیں کیا، بس مجھے یہ کام کرنا ہو تو اسے ہی میری جانب سے قبول فرما لے. جبکہ اس کا قبول ہونا مکمل طے تھا. کیوں؟ یہ کام شروع ہوا تھا اللہ کے حکم سے. دعا کی ضرورت تھی نہیں تھی، مگر انہوں نے پھر بھی دعا کی کہ اللہ تو ہمارے نیک عمل کو قبول فرما لے. تو ہمارے لیے دعا کرنا کتنا اہم ہو گیا بھائی. ان کے لیے دعا کرنا بالکل کیا تھا؟ طے تھا کہ بھائی دعا کرے نہیں کرے عمل تو قبول ہونے والا ہے. مگر انہوں نے پھر دعا کی تو پھر ہمارا حال کیا ہونا چاہیے؟ خیر آگے ہے اے اللہ تو بہت سننے والا ہے اور بہت جاننے والا ہے. مطلب ہم جو دعائیں کر رہے ہیں تو اس کو قبول کرتا ہے اور سنتا ہے، اور تو بہت جانتا ہے کہ کون انسان کیا اعمال کر رہا ہے اور کیا اعمال نہیں کر رہا ہے، یا کس انسان کے اعمال پر گھمنڈ ہے اور کس کے یہاں گھمنڈ نہیں ہے. کیا بات سیکھنے کو ملی؟ وہی بات کہ انسان اپنے اعمال پر گھمنڈ بالکل نہیں کرے. ہم جو کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے کر رہے ہیں. اگر آج ہم لوگ یہاں پر موجود ہیں تو ہمارا دخل نہیں ہے، اللہ کی توفیق ہے. شاید کچھ نیکی ہمارے یہاں ایسی تھی جو اللہ نے ہمیں یہاں پر جمع ہونے کا موقع دیا، ہمارا دخل نہیں ہے. اور اگر ہم لوگ کسی برائی کو انجام دے رہے ہیں تو ہم اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یعنی اس سوچ کو مزید بڑھانے کی ضرورت ہے. وہ کیا؟ ہم جو بھی کرتے ہیں پرمیشن اس کی ہوتی ہے، ہمارا کوئی دخل ہی نہیں ہے. اس سے کیا ہوگا؟ ہم خوب نیک کام کر پائیں گے انشاءاللہ، اور شیطان ہمیں بہت حد تک ہم اس کے چالوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آخری ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہم تمام لوگوں کے یہاں دین کو لے کر بیداری ادا فرما. اے اللہ ہمیں اپنے اعمال پر گھمنڈ کرنے سے محفوظ فرما. اے اللہ تو ہمیں خوب نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.